ماہ رجب المرجب کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس مہینے کو تاریخ اسلام کے اندر بڑی اہمیت حاصل ہے، اور بڑی فضیلت والا اور احترام والا یہ مہینہ ہے۔ اس مہینے کے ساتھ اہل ایمان کی مختلف یادیں وابستہ ہیں۔ جن میں خاص طور پر اس مہینے کی 27ویں شب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا گیا۔ پھر اسی مہینے کی 13 تاریخ کو خلیفہ چہارم داماد رسول حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم پیدائش بھی ہے۔ تو اس حوالے سے آج کی اس گفتگو میں ہم جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے محاسن اور آپ کے جو فضائل و کمالات ہیں قرآن و حدیث کے اندر ان کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم فرقان مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اللہ رب العزت ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دے گا۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 94 ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے، اس کا شان نزول بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں، نازلت فی علی، یہ جو آیت کریمہ ہے سورہ مریم کی، یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ یعنی آپ کا ایمان اور آپ کا عمل، اس کو اللہ رب العزت کے ہاں اتنی قبولیت ملی ہے کہ خالق کائنات جل مجدہ نے آپ کی شان کے اندر یہ آیت کریمہ نازل فرما دی کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح اختیار کیے، اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دے گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہے کہ ان کا ایمان جو ہے اور ان کا جو عقیدہ ہے اور ان کا جو عمل صالح ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا پسند فرمایا ہے، اور پھر اس کا انعام کیا عطا فرمایا کہ فرمایا ہم لوگوں کے دلوں کے اندر ان کی محبت کو پیدا کر دیں گے۔ چنانچہ صدیاں بیت چکی ہیں، جناب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کو، اس کے باوجود آج بھی لوگوں کے دلوں کے اندر ان کی محبت پائی جاتی ہے، ان کی عقیدت پائی جاتی ہے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کی خبریں کتنی سچی ہیں اور اہل سنت و جماعت کا مزاج کتنا ستھرا ہے کہ قرآن کریم نے جو خبر دی
کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح اختیار کیے ان کی محبت اللہ لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دے گا۔ تو صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی آج بھی ان اصحاب رسول کی محبت صحیح معنوں میں جس گروہ کے دل کے اندر موجود ہے اس کو اہل سنت و جماعت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور یہ محبت ایسی محبت ہے کہ صرف اس کی روشنی کے اندر ہم دنیا کی منازل کو طے نہیں کرتے، بلکہ آخرت کے اندر بھی یہ محبت جو ہے یہ ہمیں فائدہ دینے والی ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ لوگ جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اگرچہ ایک مشرق کے اندر ہے دوسرا مغرب کے اندر ہے، ان کی آپس کے اندر اگرچہ ملاقات نہیں ہوئی، آپس میں ملے نہیں ہیں، لیکن یہ محبت اللہ کے لیے ہے، تو فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اکٹھا فرما دے گا اور فرمایا جائے گا ھذا الذی کنت تحبہ فیہ، یہ ہے وہ جس کے ساتھ وہ دنیا کے اندر محبت کرتا تھا۔ تو لہٰذا ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ جو محبت کرتے ہیں، جو اہل بیت کے ساتھ ہماری محبت ہے، اولیاء کرام کے ساتھ جو ہماری محبت ہے، یہ محبت معاذ اللہ کوئی بے معنی محبت نہیں ہے، یہ ایسی محبت نہیں ہے کہ جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، نہیں، یہ محبت جو ہے یہ دنیا کے اندر بھی بندے کو خدا رسیدہ بناتی ہے، بندے کو رب ذوالجلال کے دربار کی طرف متوجہ کرتی ہے، اور آخرت کے اندر بھی اس محبت کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان محبت کرنے والوں کو اکٹھا فرما دے گا۔ حضرت ابن عساکر، امام ابن عساکر جو مشہور امام ہیں تاریخ کے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو نقل کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا و اہل بیتی شجرۃ فی الجنہ اوسانھا فی الدنیا فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، فرمایا میں اور میری اہل بیت ہم جنت کا درخت ہیں اور ان کی شاخیں دنیا کے اندر لٹک رہی ہیں، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، پس جو کوئی ان کی شاخوں کو پکڑ لے گا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار تک رسائی حاصل ہو جائے گی۔ تو لہٰذا یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اور اپنی اہل بیت کی مثال دے کر اس بات کو واضح کر دیا کہ میں اور میری اہل بیت ہم شجرہ طیبہ ہیں، ہم جنت کا وہ درخت ہیں کہ جس کی شاخیں دنیا کے اندر لٹک رہی ہیں۔ تو جو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار تک پہنچنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پسندیدہ بننا چاہتا ہے، وہ ان کی شاخوں کو پکڑ لے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار تک رسائی مل جائے گی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری جو محبت ہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ محبت ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار تک پہنچانے والی ہے۔ حب علی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندے کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت ہے تو وہ معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کا بگوڑا بن جائے، معاذ اللہ وہ بے نمازی بن جائے، وہ ارکان اسلام سے بغاوت کرنے والا بن جائے۔ حب علی کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ حب علی کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر یہ محبت جلوہ گر ہوگی، جہاں یہ محبت آئے گی، اس کی علامت یہ ہوگی، اس کی نشانی یہ ہوگی کہ جہاں پر حضرت علی کی سچی محبت ہے تو یہ محبت اس بندے کو پکڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار تک لے جائے گی۔
اگر وہ بندہ حب علی کا دعویٰ کرتا ہے، محبت علی کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن نماز سے بغاوت کرتا ہے، اللہ رب العزت کے احکامات سے بغاوت کرتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے بغاوت کرتا ہے، ارکان اسلام سے بغاوت کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ محبت علی کا دعویٰ صرف اس کی زبان تک محدود ہے، اس کو حقیقت کے اندر محبت علی میسر نہیں آئی ہے۔ حقیقت کے اندر اس کے دل کا جو باغیچہ ہے وہ حب علی سے نہیں مہکا ہے، اس کے اندر پھول نہیں کھلے ہیں۔ ہاں، جو یہ چاہتا ہے میری یہ محبت کامل ہو تو اس کا پھر رزلٹ اور نتیجہ یہ سامنے آئے گا کہ جس کے دل کے اندر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت ہے، یقیناً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والا ہوگا، وہ نماز سے محبت کرنے والا ہوگا، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا ہوگا۔ جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا رنگ غالب آئے گا، وہاں پر اس بندے کی ذات پر ہمیں دین کا رنگ بھی غالب نظر آئے گا۔ لہٰذا جس بندے پر دین کا رنگ غالب نہیں ہے، جس پر دین کا رنگ نظر نہیں آتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ وہ زبان سے یہ دعویٰ کرتا رہے، زبان سے یہ کہتا رہے کہ مجھے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے ان کے ساتھ، حقیقت کے اندر اس کو کوئی پیار نہیں ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان واضح کر رہا ہے کہ انا واہل بیتی شجرۃ فی الجنہ اوسانھا فی الدنیا فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، کہ میں اور میری اہل بیت ہم تو جنت کا درخت ہیں اور ہماری شاخیں لٹک رہی ہیں دنیا کے اندر۔ یہ فیضان چلا ہے جناب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے پوری کائنات کے اندر، کہ گلی گلی کے اندر، محلے محلے کے اندر، دیہاتوں کے اندر، شہروں کے اندر جو سادات کرام کا فیض پہنچا ہے، یہ کہاں سے پہنچا ہے؟ اس کے پیچھے وہ شجرہ مبارکہ کون ہیں؟ وہ جناب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ جن کی یہ شاخیں پھیلی ہوئی ہیں دنیا کے اندر، تو جو ان کی ذات کے ساتھ وابستہ ہو جائے گا، ان کی ذات کے ساتھ محبت کرے گا، وہ جو ٹہنیاں پھیلی ہوئی ہیں اس مبارک درخت کی پوری کائنات کے اندر، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، وہ بندہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار تک پہنچ جائے گا۔ لہٰذا یہ محبت جو رکھی گئی ہے اہل بیت کی اور ان نفوس قدسیہ کی، اصحاب حضور کی، اولیاء کرام کی، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کا بگوڑا بن جائے، شریعت سے بغاوت کرنے والا بن جائے، بلکہ ان محبتوں کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار تک رسائی حاصل کرے اور ان محبتوں کے ذریعے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے والا بن جائے۔ یہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ محبتیں اس امت کے اندر رکھی گئی ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ذوات کے ساتھ محبت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو ہم حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چونکہ آج تذکرہ کر رہے ہیں، ان کا یوم ولادت قریب ہے، تو جناب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، خلیفہ چہارم بھی ہیں، تو کوئی بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یار ہو اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہو، اس کی شان و عظمت کو سنتے ہوئے یہ بات ضرور ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ ان کو جو بھی عظمت ملی ہے، ان کو جو مقام ملا ہے، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ملا ہے، سرکار کے دربار سے ملا ہے۔ ان کا تعلق، ان کی وابستگی چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے، یہ منسوب ہو گئے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ۔ یہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے امت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک منفرد مقام عطا فرمایا ہے۔ تو لہٰذا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کو بھی جو مقام ملا ہے، جو رتبہ ملا ہے، جو فضیلت ملی ہے، جو محاسن ہم کو نظر آتے ہیں، وہ سارے کے سارے ان کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے ملے ہیں۔ اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے
جس آقا کے غلاموں کی یہ شان ہے اس آقا کی اپنی شان کا عالم کیا ہوگا۔ تو لہٰذا جس کو جو ملا وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، آپ کی نسبت کی وجہ سے، آپ کی محبت کی وجہ سے، آپ کی ذات کے ساتھ منسوب ہو جانے کی وجہ سے ملا ہے۔ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے متعلق وہ جو ایک گروہ ہے جو معاذ اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر جناب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کو مانتا ہے، ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام ملا ہے، جو رتبہ ملا ہے، جو عظمت ملی ہے، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور آپ کے دربار سے ملی ہے۔ بخاری اور مسلم شریف کے اندر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان موجود ہے جو غزوہ خیبر کے اوپر جو واقعہ پیش آیا تھا، ترمذی کے اندر بھی ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، اور دیگر متعدد کتب احادیث کے اندر وہ بات موجود ہے کہ جب غزوہ خیبر ہو رہا تھا اور غزوہ خیبر کے موقع پر خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ یہودی بڑے طاقتور تھے اور انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے وہ قلعے بنائے ہوئے تھے، تو وہ قلعے کے اندر محصور ہو گئے، قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ صورتحال پیش کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خیبر کا جو قلعہ ہے وہ فتح نہیں ہو رہا ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَأُوتَيَنَّ الرَّأْيَةَ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب صحابہ نے یہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلعہ فتح نہیں ہو رہا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح میں اسلام کا جھنڈا اس شخص کو عطا کروں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ پیار کرتا ہے۔ صبح میں اسلام کا جھنڈا اس بندے کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور صرف یہ نہیں کہ وہ محبت کرتا ہے، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اس کا رسول بھی اس بندے کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اس کی یہ نشانیاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ صبح جس بندے کو میں جھنڈا عطا کروں گا وہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، یفتح اللہ علی یدیہ، اور جب میں اس کو جھنڈا عطا کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھ پر ہمیں فتح عطا فرما دے گا۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کہتے ہیں ہم میں سے اب ہر شخص جو ہے وہ بے تاب تھا، ہر شخص کی یہ تمنا تھی کاش صبح اسلام کا جھنڈا مجھے عطا کیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سیر اعلام النبلاء کے اندر یہ موجود ہے کہ آپ فرماتے ہیں ما احببت الامارتک قبل یومئذ، فرماتے ہیں اس سے قبل میں نے کبھی عمارت کی طلب نہیں کی تھی، کبھی میرے دل کے اندر یہ خیال نہیں آیا کہ مجھے جھنڈا دیا جائے، مجھے کوئی عمارت دی جائے، کوئی عہدہ دیا جائے، اس سے قبل کبھی میرے دل کے اندر یہ خیال نہیں آیا کہ مجھے کوئی عہدہ دیا جائے، کوئی عمارت دی جائے۔ لیکن فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی صبح میں اس بندے کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ پیار کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس بندے کے ساتھ پیار کرتے ہیں، اس وجہ سے میرے دل کے اندر بھی یہ تڑپ پیدا ہوئی، میرے دل کے اندر بھی شوق پیدا ہوا قبل یومئذ، کاش کہ صبح یہ جھنڈا مجھے عطا کر دیا جائے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے رات بڑی بے چینی کے ساتھ بسر کی، بڑی بے چینی تھی، بڑی بےتابی تھی کہ دیکھتے ہیں وہ کون سا خوش قسمت ہے، وہ کون خوش بخت ہے کہ جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے یہ فرما دیا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ پیار کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اس کی محبت کے اوپر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت کے ساتھ تصدیق کی مہر لگا دی ہے۔ فرماتے ہیں ساری رات بے چینی کے اندر گزر گئی، جب صبح ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے عرض کی اشتقت عیناہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تو آنکھیں خراب ہیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب غزوہ خیبر ہو رہا تھا میری آنکھیں خراب تھی، اور آنکھیں اتنی خراب تھیں کہ پٹی باندھی ہوئی تھی، کھلتی نہیں تھی۔ فرماتے ہیں حضور روانہ ہو گئے تھے، میں آنکھیں خراب ہونے کی وجہ سے روانہ نہیں ہو سکا تھا، لیکن پھر دل کے اندر خیال آیا
کہ میں اس بات کو کیسے برداشت کروں گا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں خیبر کے اندر یہودیوں کے ساتھ جنگ کر رہے ہوں، جہاد کر رہے ہوں، اور علی اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہو، میں اس بات کو کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ فرماتے ہیں میں نے اسی طرح آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی تھی، ایک بندے کو ساتھ لیا اور میں بھی خیبر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے طلب فرما لیا، فرمایا این علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کی اشتقت عیناہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تو آنکھیں خراب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس بلا کر لاؤ۔ چنانچہ جب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آنکھیں خراب تھیں، اور اتنی خراب تھی کہ کھلتی نہیں تھیں۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تو آنکھیں خراب ہیں، لڑنے کا معاملہ تو بعد کے اندر ہے، آنکھیں تو کھل نہیں رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک اپنی گود کے اندر لیا اور حضور نے اپنا لعاب دہن حضرت علی کی آنکھوں پر لگایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جیسے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنا لعاب مبارک میری آنکھوں پر لگایا، آنکھیں ایسے سلامت ہو گئیں، ایسے تندرست ہو گئیں کہ جیسے کبھی خراب ہوئی ہی نہیں تھیں۔ فرماتے ہیں اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اسلام کا جھنڈا مجھے عطا فرمایا کہ جاؤ علی جا کے خیبر کا قلعہ فتح کرو۔ چنانچہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں گیا میدان کے اندر، اب ادھر سے ان کا جو بڑا کمانڈر تھا مرحب وہ نکل آیا، وہ 1000 بندے کا مد مقابل سمجھا جاتا تھا۔ اب آپ اندازہ کریں کتنی بڑی بلا ہوگی کہ تلوار کے ساتھ نیزے کے ساتھ وہ لڑتا اور 1000 بندے کا مقابلہ کرنے والا وہ اکیلا وہ میدان کے اندر آ گیا، اور آ کر اس نے یہ نعرہ لگایا قد علمت خیر انی مرحب، کہ مجھے خیبر جانتا ہے کہ میرا نام مرحب ہے، مجھے خیبر جانتا ہے کہ میرا نام مرحب ہے، میری بہادری کے، میری جرت کے دنیا کے اندر بڑے چرچے ہیں۔ جب اس نے میدان کے اندر آ کر اپنی جرت اور بہادری کے قصیدے پڑھے، جناب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس کے مقابلے کے لیے نکلے، اور آپ نے آگے سے کیا فرمایا کہ ٹھیک ہے تو مرحب ہے، زمانہ تجھے جانتا ہے، لیکن سن لے انا الذی سمتنی امی حیدرہ، یاد رکھ میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا ہے۔ آپ کا نام تو حضرت علی شیر خدا ہے، یہ آپ کا لقب ہے حیدر، اور حیدر کہتے ہیں شیر کو۔ اور یاد رکھیے عربی زبان کے اندر شیر کے بہت سارے نام ہیں، کیونکہ یہ بڑی فصیح زبان ہے، اور عربی زبان کے اندر شیر کی مختلف کیفیات کے لحاظ سے اس کے نام رکھے جاتے ہیں۔ مثلا اسد بھی شیر کو کہا جاتا ہے، زیغم بھی شیر کو کہا جاتا ہے، حمزہ بھی شیر کو کہا جاتا ہے، غضنفر بھی شیر کو کہا جاتا ہے، عباس بھی شیر کو کہا جاتا ہے، لیکن یہ نام اس کے ہوتے ہیں مختلف کیفیات کے لحاظ سے۔ اگر وہ اپنی کچھار کے اندر اپنے گھر کے اندر آرام کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس کو اسد کہا جاتا ہے، تب اس کا نام کیا ہے؟ اسد ہے وہ شیر ہی، لیکن عربی زبان چونکہ بڑی فصیح زبان ہے تو جب وہ بیٹھا ہوا ہے اپنی کچھار کے اندر تب وہ اسد ہے۔ ہاں اگر وہ چہل قدمی کر رہا ہے پھر اس کو غضنفر کہا جاتا ہے، اور اگر وہ شکار کو دیکھ لے، اس کی نظر اپنے شکار پر پڑ جائے اور وہ شکار کی طرف چل پڑے، شکار کی طرف روانہ ہو جائے، پھر اس کو زیغم کہا جاتا ہے، اور جب وہ آگے بڑھ کر اپنے شکار کو دبوچ لے پھر اس کو حمزہ کہا جاتا ہے، اور جب وہ اس کے پنجے مار کر اس شکار کا سانس بند کر دے پھر اس کو عباس کہا جاتا ہے، اور جب وہ اس شکار کو پھاڑ کر رکھ دے پھر اس کو حیدر کہا جاتا ہے۔ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ٹھیک ہے تو مرحب ہے، زمانہ تجھے جانتا ہے کہ تو بڑا بہادر ہے، بڑا جرت مند ہے، لیکن یاد رکھ انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے بھی میرا لقب حیدر رکھا ہے، میں وہ شیر ہوں جب شکار پر جپٹتا ہوں تو اس کو پھاڑ کر رکھ دیتا ہوں۔ اور پھر یہی ہوا ہے کہ جب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے وہ ذوالفقار حیدری لہرائی ہے خیبر کے اندر اور وہ مرحب کے سر کے اوپر آئی ہے، حالانکہ اس نے لوہے کا وہ خود پہنا ہوا تھا، لوہے کی موٹی ٹوپی جس کو کسی کی تلوار کاٹ نہیں سکتی تھی، لیکن جب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار اس کے سر پر پڑی ہے
تو تلوار اس کے دماغ کو چیرتی ہوئی اس کے جبڑوں تک اتر آئی ہے۔ پھر اسی منظر کو بیان کرتے ہوئے پیر نصیر الدین نصیر رحمہ اللہ تعالی بول اٹھے، مرہب دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا۔ یہ اسی نظارے کی منظر کشی کی ہے پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ مرہب دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا۔ دو نیم کا مطلب ہے دو ٹکڑے پڑا ہوا۔ مرہب دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، اب نہیں اٹھنے کا کہ یہ مارا علی کا ہے۔ چنانچہ وہ مرہب جو سمجھا جاتا تھا کہ 1000 کا مد مقابل ہے اور جس کو کوئی پچھاڑ نہیں سکتا ہے، جناب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک بار کے ساتھ اسے جہنم واصل کر دیا ہے۔ اور پھر جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن قبل یہ خبر دی تھی، صبح میں اسلام کا جھنڈا اس بندے کو دوں گا جو اللہ کے ساتھ پیار کرتا ہے، اس کے رسول کے ساتھ پیار کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس کے ساتھ پیار کرتے ہیں، اور یفتح اللہ علی یدی، جب میں اس کو جھنڈا دے دوں گا اللہ اس کے ہاتھ پر فتح عطا کر دے گا۔ جو حضور نے خبر دی تھی وہ خبر پوری ہوئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے اوپر مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی ہے۔ اب یہاں پر یہ بات قابل غور ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر ارشاد فرمائی ہیں، یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ یفتح اللہ علی یدیہ، یہ 5 خبریں ہیں۔ پہلی خبر کیا ہے؟ وہ بندہ اللہ کے ساتھ پیار کرتا ہے۔ دوسری خبر کون سی ہے؟ وہ اللہ کے رسول کے ساتھ پیار کرتا ہے۔ تیسری خبر کون سی ہے؟ اللہ بھی اس کے ساتھ پیار کرتا ہے۔ چوتھی خبر کیا ہے؟ اللہ کا رسول بھی اس کے ساتھ پیار کرتا ہے۔ اور 5ویں خبر کیا ہے کہ میں اس کو جھنڈا دوں گا اور اللہ تعالیٰ اس کو فتح عطا فرما دے گا۔ اب اگر آپ غور کے ساتھ دیکھیں، ان خبروں کا تعلق علم غیب کے ساتھ ہے۔ کس کے دل کی کیا کیفیت ہے کسی کو پتا ہے؟ میرے دل کے اندر اللہ کی محبت کتنی ہے کسی کو پتا ہے؟ آپ کے دل کے اندر اللہ کی محبت کتنی ہے کسی کو پتا ہے؟ آپ کے دل کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کتنی ہے کسی کو پتا ہے؟ نہیں ہے۔ تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا علم عطا فرمایا ہے۔ وہ سوچ کہاں کی ہے جو یہ کہے کہ معاذ اللہ حضور کو کل کا پتہ نہیں ہے، ارے تم جھوٹ بولتے ہو، یہ بخاری ہے، مسلم ہے، ابن ماجہ ہے، ترمذی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں کل جھنڈا دوں گا، تم کہتے ہو کہ کل کی حضور کو خبر نہیں ہے، اور حضور نے کیا فرمایا؟ میں کل جھنڈا دوں گا۔ مطلب کیا؟ کل تک میں بھی زندہ ہوں گا اور جس کو میں جھنڈا دوں گا وہ بھی زندہ ہوگا۔ فرمایا میں کل جھنڈا دوں گا اور کل جس کو میں جھنڈا دوں گا وہ جھنڈا لے کر جائے گا، یفتح اللہ علی یدیہ، اللہ اس کے ہاتھ پر ہمیں فتح عطا فرما دے گا۔ یہ ساری خبریں ان کا تعلق علم غیب کے ساتھ ہے، اور پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غیب کا علم کیسا عطا فرمایا ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابن ماجہ کے اندر اور مسند احمد بن حنبل کے اندر یہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب آخری ایام تھے آپ کی زندگی کے، آپ لوگوں کو جب خطبہ دیتے تو پھر وہ غزوہ خیبر کا جو معاملہ پیش آیا تھا اس کو بیان کرتے، تو اس وقت حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگو، جب اس وقت میری آنکھیں خراب تھیں، میری آنکھیں خراب تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دان میری آنکھوں پر لگایا، فرماتے ہیں اس لعاب مبارک کی برکت یہ ہے کہ پھر ساری زندگی گزر گئی ہے، نہ تو میری آنکھیں کبھی خراب ہوئی ہیں، نہ کبھی میرے سر کے اندر درد ہوا ہے۔ یہ آخری ایام کے اندر جناب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کا اور آپ کے لعاب مبارک کا جو تبرک ملا تھا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ اس کو بیان فرما رہے ہیں کہ حضور کی برکت کو کوئی توحید کے منافی نہ سمجھے، کوئی اس کو شرک نہ سمجھ لے، کوئی اس کو بدعت نہ سمجھ لے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ برکت عطا فرمائی ہے کہ حضور نے میری آنکھوں کے اندر لعاب لگایا تھا، فرماتے ہیں اس لعاب کا اثر یہ ہے ساری زندگی گزر گئی ہے، نہ کبھی میری آنکھ کے اندر درد ہوا ہے، نہ کبھی میرے سر کے اندر درد ہوا ہے۔ یہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جو عظمتیں ہیں، آپ کی جو رفتیں ہیں، آپ کی جو بلندیاں ہیں، یہ حدیث مبارکہ اس بات کی وضاحت کر رہی ہے
یہ ساری عظمتیں ان کو ملی ہیں، یہ ساری رفتیں ملی ہیں، یہ ساری بلندیاں ملی ہیں، ان کے جو وقت ہیں وہ بڑے بلند ہیں، لیکن یہ سارا کچھ ملا کہاں سے ہے؟ یہ سارا کچھ ملا ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے ملا ہے، حضور کی نسبت سے ملا ہے، حضور کی وجہ سے ملا ہے۔ تو لہٰذا وہ سوچ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر حضرت علی کو ماننے والے ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کا جو مقام ہے، ان کا جو مرتبہ ہے، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ لہٰذا پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، پھر ان ذوات کا ادب ہے، ان کا احترام ہے، ان کی عقیدت ہے، اور ان کا ادب، ان کا احترام اور ان کی عقیدت وہ ہوگی شریعت کے دائرے کے اندر، اپنی من مانی سے نہیں۔ آج یہ کہتے ہیں جی میرا من یہ چاہتا ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے، میں حضرت علی کو ایسے مانوں۔ تم اپنی محبت اپنے پاس رکھو، اپنی من چاہیے اپنے پاس رکھو۔ ہم وہ مانیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شان عطا فرمائی ہے، ہم اس شان کو ماننے والے ہیں، ہم اس عظمت کو ماننے والے ہیں جو عظمت اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی تھی۔ اور یہ جو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لوگوں کے عقیدے بگڑنے والے تھے، لوگ گمراہ ہونے والے تھے، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر بھی پہلے دے دی تھی، کیونکہ قیامت تک آنے والا کوئی فتنہ ایسا نہیں ہے جس کی خبر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہ فرما دی ہو۔ چنانچہ امام حاکم نے المستدرک کے اندر اس کو نقل کیا ہے کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، فرمایا یا علی ان فیک مثل من عیسیٰ، اے علی تیرے اندر ایک مثال عیسیٰ علیہ السلام والی بھی ہے، تیرے اندر ایک مثال عیسیٰ علیہ السلام والی بھی ہے۔ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق دو گروہ بڑھ گئے تھے۔ ایک گروہ کون سا تھا؟ ابغضہ الیہود، ایک گروہ تھا یہود کا، جنہوں نے بغض رکھا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور اس بغض کا نتیجہ کیا نکلا کہ انہوں نے حضرت مریم پر بہتان لگا دیا، معاذ اللہ بدکاری کا، انہوں نے بغض کیا، اور حضرت مریم کے اوپر جو پاک دامن ہیں، جن کی پاک دامنی کی گواہی خود رب ذوالجلال نے اپنی زبان قدرت سے دی ہے، انہوں نے الزام در دیا حضرت مریم پر اور بغض کیا، وہ بھی ہلاک ہو گئے۔ اور دوسرا گروہ کون سا ہے؟ فرمایا احببتہ النصارى، دوسرا گروہ نصارہ کا گروہ ہے کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کی، لیکن محبت کے اندر وہ حد سے بڑھ گئے، محبت کے اندر وہ حد سے تجاوز کر گئے، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، یہ گروہ بھی ہلاک ہو گیا۔ فرمایا علی تیرے اندر بھی عیسیٰ علیہ السلام والی مثال ہے کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق دو گروہ ہلاک ہو گئے تھے، تیرے متعلق بھی دو گروہ ہلاک ہو جائیں گے۔ ایک وہ جو تیرے ساتھ بغض رکھے گا، کیونکہ مومن جو ہے وہ تو حضرت علی کے ساتھ بغض رکھ ہی نہیں سکتا، یہ تو حضور کا فرمان ہے، حضرت علی کے ساتھ بغض وہی رکھے گا جو منافق ہوگا۔ اور صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے زمانے کے اندر جس بندے کو ٹیسٹ کرنا ہوتا تھا نا، پتہ نہیں چلتا تھا کہ مومن ہے کہ منافق ہے، ہم اس کو ذکر علی کا ٹیسٹ لگا دیتے تھے۔ ہم کیا کرتے تھے؟ اس کے سامنے حضرت علی کا ذکر چھیڑ دیتے تھے، اگر چہرہ کھل اٹھتا سمجھ جاتے تھے کہ مومن ہے، اگر چہرے پر نحوست چھا جاتی سمجھ جاتے تھے بدبخت منافق ہے۔ تو فرمایا علی تیرے متعلق بھی دو گروہ ہلاک ہوں گے، ایک وہ جو تجھ سے بغض رکھے گا وہ بھی ہلاک ہو جائے گا، اور دوسرا جو تجھے حد سے بڑھا دے گا، غلو کرے گا تیری شان کے اندر، وہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ صراط مستقیم کے اوپر وہ گروہ ہوگا کہ جو تیری شان وہ تسلیم کرے گا تو تجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شان عطا فرمائی ہے۔ تو لہٰذا پھر میں کیوں نہ کہوں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، کہ اہل سنت و جماعت الحمدللہ وہ مسلک حق ہے جو اصحاب حضور کی وہ محبت ماننے والا ہے، جو ان کی حقیقی محبت ہے، ان کی وہ عقیدت رکھتا ہے جو حقیقی عقیدت ہے، اور اہل بیت کی بھی وہ محبت تسلیم کرتا ہے جو ان کی حقیقی محبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسی صراط مستقیم پر گامزن رکھے، اس پر موت عطا فرمائے، اور ان پاکان کے ساتھ کل میدان محشر میں ہمارا حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔